کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ تقدیم زمانے میں سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ سب سے پہلے ام المومنین محسنہ اسلام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ بعض نے کہا سب سے پہلے حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تقدیم زمانی میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرف کس کو حاصل ہوا، لیکن اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ معاشرے میں کھڑے ہو کر مکے کی پریا کے سامنے سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو صدیق اکبر نے۔ ابھی تک کسی نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، ایمان کے اظہار میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے مکے کے کافروں کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا میں مانتا ہوں حضور اللہ کے رسول۔ ابھی تک معاشرے میں ایک مسلمان بھی نہیں تھا، ابھی تک معاشرے میں ایک مسلمان بھی نہیں تھا۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر نے مکے میں کھڑے ہو کر مشرکین کے سامنے حضور کی نبوت کا بھی اعلان کیا ہے اور اپنے کلمہ پڑھنے کا بھی اعلان۔ اب لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، تو اسلام قبول کرنے کا دروازہ کس نے کھولا ہے؟ جی کہ آؤ کلمہ پڑھو، یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ سب سے پہلے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کوفے کی جامعہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھے واعظ فرما رہے ہیں اور اس مومن کا ذکر کیا جس نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا تھا۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ مومن، اس میں اس مومن کا ذکر ہے۔ وہ مشیر تو فرعون کے دربار میں تھا، کلمہ اس نے حضرت موسیٰ کا پڑھ لیا، لیکن ایک عرصے تک اس نے اپنا ایمان چھپائے رکھے، اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا، اور جب اس کا ایمان ظاہر ہوا تو اس پر قائم رہا۔ اس کا ذکر سورہ مومن میں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور حیدر کرار فرماتے ہیں جس نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا تھا وہ مومن بڑی شان رکھتا ہے، اور اس کی ساری زندگی صدیق اکبر کی زندگی کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جو فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھنے والا تھا وہ اپنے ایمان کو چھپاتا رہا ہے، صدیق اکبر نے ایمان چھپایا نہیں۔ جب معاشرے میں ایک بھی بندہ مسلمان نہیں، اس وقت وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں حضور اللہ کے۔ کتنے بہادر ہیں۔ آج کل تو 1.5 ارب کلمہ تو ہے نا، آج کل کوئی کلمہ پڑھے مشکل ہے؟ آج کل کلمہ پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ جس دور میں ایک بھی مسلمان معاشرے میں نہیں، اس دور میں اب اسلام قبول کرنے کا دروازہ آپ نے کھولا، قیامت تک لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے۔ پر یاد رکھیں جس نے قیامت تک کلمہ پڑھا ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے، اور جس نے سب سے پہلے پڑھا اس کا ایمان ایک پلڑے میں رکھے۔ تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں لو وزنا ایمان ابی بکر ما جمیع امتی لرجہ، اگر ابو بکر کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں ساری امت کا ایمان ہو، ابو بکر کا ایمان وزنی ہے اور کس کو تولا جائے؟ ایمان کو۔ لو وزنا ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر کا ایمان، اچھا ایمان کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے؟ یاد رکھیں ایمان کا بھی وزن ہوتا ہے، ہر کسی کا ایمان ایک درجے کا نہیں۔ اعمال کا بھی وزن ہوتا ہے، قیامت کے دن اعمال صرف گنے ہی جائیں گے یا تولے بھی جائیں گے؟ ایک بندے پر 20 سال کی نمازیں فرض کی، کیا اس نے 20 سال نمازیں پڑھی ہیں؟ کتنی پڑھی ہیں کتنی چھوڑی ہیں؟ صرف گنتی ہوگی یا نمازوں کو تولا بھی جائے گا؟ وزن ہوگا
ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں گناہ۔ اعمال کا وزن کیا جائے گا، صرف گنتی نہیں، صرف تعداد نہیں دیکھی جائے گی بے ٹھیک ہے اتنی نمازیں فرض تھی اس نے ساری پڑھ لی ہیں یہ بخش دیا گیا، نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا اس کے اعمال کے اندر وزن کتنا ہے۔ وزن سے کیا مراد ہے؟ این ممکن ہے دو نمازی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، ایک کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے اور دوسرے کی ایک نماز 500 نمازوں سے زیادہ وزن رکھتی ہے، 700 نمازوں سے زیادہ وزن رکھتی ہے۔ جس کیفیت میں کوئی عمل کر رہا ہے وہ خضوع و خشوع عمل میں وزن پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ریاکاری سے عمل کر رہا ہے اس عمل میں کوئی وزن نہیں۔ جتنا خضوع و خشوع اللہ اور اس کے رسول کی محبت جتنی اعلیٰ درجے پر ہے عمل میں اتنا ہی زیادہ وزن ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں پہلی روایت بھی وزن والی لائی ہے، آخری روایت بھی وزن والی۔ بخاری شریف میں پہلی روایت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یعنی عمل میں وزن پیدا ہوگا تو کس سے پیدا ہوگا، اور آخری روایت بھی وزن پر ہی لائے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں پر قیامت کے دن وزن کیا جائے گا تو بڑے وزنی ہوں گے۔ تو اعمال صرف گنے ہی نہیں جائیں گے بلکہ ان کا وزن بھی ہو۔ اچھا آپ کسی بندے کے عمل کا وزن کر سکتے ہیں؟ میں تقریر کر رہا ہوں تو نیت بتا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم ظاہر ہی دیکھتے ہیں، دل کی نیت نہیں ہم دیکھتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ نظر عطا فرمائی ہے، حضور ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں باطن۔ سبحان اللہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یخفی علی رکوعکم ولا خضوعکم، فرمایا تمہارے رکوع بھی میں دیکھ رہا ہوں اور رکوع کرنے میں جو کیفیت ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام کی محفل لگی ہے، کافر آ رہا ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں کافر آ رہا ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا مجھے اس کے سینے میں ایمان کا نور نظر آیا، اور حقیقت یہی ہوئی کہ آج تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا پر کلمہ پڑھنے آ رہے تھے، دل سے نبوت مصطفیٰ کی تصدیق کر کے آ رہے ہیں۔ کلمہ انہوں نے آ کے محفل میں پڑھا ہے پر حضور فرماتے ہیں مجھے اس کے سینے میں ایمان نظر آ رہا ہے، نور نظر آ رہا ہے، یہ میری محبت لے کے آ رہا ہے۔ جب کسی کی افضلیت کی بات ہوگی تو صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ حضور نے کیا بیان فرمایا ہے، اگر ایمان کا وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان سے وزن اعلیٰ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے گھر جا کے اپنے کاموں میں نہیں مصروف ہو گئے بلکہ زندگی حضور کے نام کر دی، آخری سانس تک رسول اللہ کی خدمت کی۔ جس دن کلمہ پڑھا اس دن سے لے کے وصال تک زندگی حضور کے لیے گزاری۔ 40,000 درہم تھے آپ کے پاس جب آپ نے اسلام قبول کیا، وہ 40,000 درہم اسلام پر خرچ دیے۔ عامر بن فہیرہ غلام تھے، کلمہ پڑھے، کافر مالک سختی کرتا ہے، حضرت صدیق اکبر نے عامر بن فہیرہ کو خرید کے آزاد کر دیا۔ زنیرہ نامی ایک خاتون ہے، اسلام قبول کیا، وہ باندھی تھی، مالک ظلم کرتا ہے، حضرت صدیق اکبر نے خرید کے آزاد کر دیا۔ حضرت بلال حبشی کو خرید کے آزاد کر دیا۔ کیا شان ہے اس ہستی کی جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام بلال ہے، بلال جن کی ایک نیکی۔ کتنے درہم آپ نے اسلام پر خرچ کیا؟ اس دور میں ایک درہم سے ایک بکری خریدی جا سکتی تھی۔ جس دور میں ایک بکری ایک درہم سے خریدی جاتی ہے اس دور میں آپ نے 40,000 درہم اسلام پہ خرچ کیا۔ آج کل ایک بکری کتنے پیسوں کی آ رہی ہے؟ جی چلیں مہنگی بھی ہو سکتی ہے، 20,000 کا،
درمیانی قیمت کرنے چلے جی 20,000 کر. اگر آج کل ایک بکری 20,000 میں آ جائے، اس دور میں ایک بکری 1 درہم کی آ رہی تھی، آپ نے 40,000 درہم خرچ کیے، تو پتہ ہے وہ 40,000 درہم موجودہ دور میں کتنے روپے بنتے ہیں؟ 80 کروڑ روپیہ. 80 لاکھ نہیں میں کہہ رہا، 80 کروڑ. وہ بندہ ہاتھ تو کھڑا کرے جو ارادہ کرتا ہے میں گھر جاؤں گا، گھر کوئی چیز نہیں رہنے دوں گا، گھر کا سارا سامان مسجد کو دے دوں گا. صدیق اکبر کو سمجھنا آسان ہے. خود غرض لوگ کیا جانے صدیق اکبر کی سستی کا، مفاد پرست لوگ کیا جانے صدیق اکبر کی سستی کرنا. جو فیس لے کے تقریر کرتا ہے اور فیس لیے بغیر گھر سے نکلتا ہی نہیں تقریر کرنے کے لیے، وہ محفل میں آ کے تنقید و سستی پہ کر رہے ہیں جنہوں نے گھر لٹایا ہے اسلام، جنہوں نے ایک سوئی بھی نہیں گھر رہنے دی، تن کا لباس بھی اتار دیا، کاٹ کا بوریا لپیٹ لیا ہے. کس کے لیے؟ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. ان کی ساری سوچیں صرف ایک نقطے پہ ہیں، حضور کو کیسے راضی کیا جا سکتا، حضور کیا چاہتی ہے، حضور کی خوشی کس بات میں ہے. اور کسی ایک موقع پہ مال نہیں لٹایا کہ 40,000 درہم ایک موقع پہ خرچ کیے. شب ہجرت گھر میں جتنے پیسے تھے سب لے گئے. بیٹیاں مکے میں چھوڑ کے گئے ہیں، پیسے اپنے ساتھ لے گئے. بیٹیوں سے پیار کرنے والوں، آپ کی بیٹی کو کوئی تھپڑ مارے برداشت کر سکتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر کو شب ہجرت کے بعد دوسرے دن ابو جہل نے تھپڑ مارا اور کہا بتاؤ تمہارا باپ کہاں گئے ہیں؟ اسماء بنت ابی بکر نے کہا مجھے پتہ ہے وہ کہاں گئے ہیں، پر میں حضور کا راز فاش کروں. بیٹیوں سے پیار کرنے والوں، حضرت صدیق اکبر اپنی بیٹی کے چہرے پہ تھپڑ برداشت کر رہے ہیں تو کس کی محبت؟ بیٹیاں مکے میں چھوڑ کے گئے، گھر میں جتنے پیسے تھے سارے اپنے ساتھ لے گئے، سفر میں حضور کی خدمت کروں. مدینہ منورہ پہنچے، مسجد کے لیے جگہ خریدنے کا وقت آیا، مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی تو پیسے کس نے خرچ کیے؟ سب سے پہلے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی گئی تو حضرت صدیق اکبر کے پیسوں سے. میں اور آپ ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھ کے آئے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے ریاض الجنہ میں نفل پڑھے. ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے یہ جگہ خرید کے حضور کی خدمت میں کی. گنبد خضرا کے نیچے وہ جگہ جہاں میرے آقا کریم کا روضہ پاک ہے، گنبد خضرا کے نیچے وہ جگہ جہاں حضور کا روضہ پاک ہے، یہ جگہ حضرت صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی. صدیق اکبر کا مال کتنا پاک ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا روضہ بنوایا ہے تو اس جگہ پہ بنوایا ہے جو صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی. حضرت صدیق اکبر اللہ کی بارگاہ میں کتنی پسندیدہ شخصیت، حضور کا روضہ پاک اس جگہ پہ بنا ہے جو صدیق اکبر کے پیسوں سے